السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہم اب پہنچے ہیں کہ 9-10 ہجری میں عام الوفود ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، قریش والے اسلام پہ آ گئے، باقی بے شمار قبائل، وہ جو 140 وفد کا ذکر ہے، مختلف قبائل کے 140 لوگوں کے وفد آ کے ملے۔ وہ کوئی اسلام لائے، کوئی صلح پہ آئے، کوئی دعا کرانے آئے، کوئی استغفار کرانے آئے، مختلف مقاصد تھے۔ زیادہ تر ان میں اسلام لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لینے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب یہ جو وفد آیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے چوتھا ولاگ ہے، اور اس میں نبی پاک نے قبیلہ بنو حارث بن کعب کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ شجاعت میں بہت زیادہ معروف اور مشہور تھے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں تم قدیم زمانے سے ایسے ہو کہ کبھی تم مغلوب نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب ہوتے ہو۔ تو اس میں دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ غالب ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کبھی کسی قوم پہ از خود چڑھائی کر کے کبھی بھی نہیں گئے۔ دوسرا یہ کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ بچتے ہیں لڑائی سے، لیکن اگر کوئی لڑائی ہم پہ تھوپ دے تو پھر ہم ڈٹ کر لڑتے ہیں اور آپس میں منتشر نہیں ہوتے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں اور ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ اور یہ وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک جو قوم بھی یا جو فوج بھی اصول اور ضابطے کے ساتھ لڑتی ہے اور اس میں وہ منتشر بھی نہیں ہوتے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آخر تک لڑتے رہتے ہیں، تو پھر فتح بھی انہی کو ملا کرتی ہے۔ اور اس لیے کہ تم جو یہ بات کہتے ہو کہ تم غالب ہوتے ہو، تو تم سچ کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ اصولوں والے لوگ اور قوم جو ہے وہ غالب آتی ہے۔ چوتھا، ایک اور قوم بھی آئی جس میں قبیلہ عبد القیس کے لوگ بھی تھے، جس میں عبداللہ الاشجع بھی تھا۔ ان لوگوں کی خوبیاں اور انداز دیکھ کر نبی پاک نے ان کو مرحبا کہا، باتیں کیں، اور پھر فرمایا تم میں عبداللہ اشجع کون ہے؟ تو وہ شخص بولا فوراً کہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ تو حالت یہ تھی کہ اس کی شکل اتنی زیادہ ناپسندیدہ الفاظ میں کہیں کہ اتنی کوجی تھی یا اتنی بدصورت تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ بندے کی کھال کی مشق نہیں بنائی جاتی کہ اسے پانی بھرا جائے، بلکہ بندے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک زبان ہوتی ہے اور ایک اس کا دل ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ اصل خدا دیکھتا ہے بندے کی زبان سے جو وہ بولا ہے، اور بندے کے دل میں وہ رہتا ہے، اور شکل صورت جو بھی ہو، بالکل یہی الفاظ اور ایک حدیث کے ہیں کہ خدا پاک تمہارے نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و نسب کو دیکھتا ہے، خدا تو تمہاری زبان اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ خدا شناس اور خدا کی طرف انابت کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ وہ اس شخص کو جو انفرائرٹی کمپلیکس تھا، یعنی ایسی بدصورتی کا پریشانی میں ہوگا، تو آپ نے اس کو یہ دونوں باتوں سے نکال کر آپ نے فرمایا تم میں ایسی خوبیاں ہیں کہ جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمہاری خوبی جو حلم ہے، اور دوسری جو ہے باوقار ہونا ہے، اس حالت میں بھی کہ لوگ اس کے دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن انداز اس کا ایسے وقار والا ہو اور ایسے بردباری والا اور دوسروں کے ساتھ کو برداشت کرنے والا ہو۔ تو اس کے لیے حضور نے اس کو یہ انفرائرٹی کمپلیکس سے نکال کر اس کو 2 خوبیاں سنا دیں
کہ خدا نے تمہارا دل دیکھنا ہے، تمہاری شکل نہیں دیکھنی، اور خدا نے تمہارا حلم دیکھنا ہے، بردباری دیکھنی ہے، تمہارا وقار دیکھنا ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو خدا پسند کرتا ہے، اور تم خوش قسمت ہو کہ تم میں وہ دونوں خوبیاں ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سب کریں گے، اور کام کی بات کو آگے بیان کرنے والے کا ثواب، چونکہ سیرت ہے تو اس کا ثواب بیان کرنے والے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔